السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے مخاطب ہوا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جن نبی کا ذکر ہمارے الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالوں کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اپنے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جواب سن کے میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہی ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی جسم ہے، سارے کا سارا صرف منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہر وقت چلتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روح زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے مگر وہ رفع حاجت یا پخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک بھی چلتا رہے لیکن اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی خود تو عمر 50 سال تھی مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہیں اس زمین پر مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے دو جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا گیا تھا۔ میرا نواں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر نازل کیا۔ وہ پیغمبر نہ جن تھے، نہ انسان تھے اور نہ ہی فرشتہ تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کیسے کلام کیا اور کس طرح سے کیا؟ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے سوالوں کے جواب دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہی ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں اور نہ جسم ہے، بس سارے کا سارا منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح سے کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگ تڑپ تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے لیکن ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو جان لو کہ وہ چیز پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ دوستو، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو لوگ تمہارے لیے خود بخود راستے بناتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح سے انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا،
تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے ایک درخت اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ سے صحت یابی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول کی۔ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس کے آرام کے لیے ایک پھلدار اور سایہ دار درخت اگا دے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے ایک پھلدار اور سایہ دار درخت اگ گیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ سے صحت یاب ہو گئے۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں انسان کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن ان کو حاجت پیش نہ آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اے ابن آدم جان لو کہ اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا ہے اور پیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں انسان کھائیں اور پئیں لیکن انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں لوگ جہاں چاہے وہاں سے کھائیں گے لیکن ان کو پیشاب یا پخانے کی حاجت پیش نہ آئے گی، بس اللہ کی طرف سے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو جان لو کہ وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ساتوں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خشک زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح سے میسر آئے گی۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی عمر خود 50 سال ہے مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے ہیں۔ تو اے ابن آدم جان لو کہ وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے پر آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، کاش میں انہیں زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں دوبارہ سے زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ اس حکم کے بعد ملک الموت زمین پر آئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اور ساتھ میں ان کے گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی روح کو قبض کیا تو اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا تھا، اور جب انہیں 100 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا تو آپ کی عمر اس وقت بھی 50 سال تھی، لیکن آپ کے بیٹے کی عمر 100 برس تھی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا، بالکل اسی طرح میں اس بستی کو بھی قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا گیا؟ تو اے ابن آدم جان لو کہ وہ لوگ اصحاب کہف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا۔ بے شک اللہ کے یہ عظیم معجزوں میں سے ایک تھا۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کیا؟ تو جان لو کہ ان جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے اور دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا تھا لیکن نہ ہی وہ انسان تھا اور نہ ہی فرشتہ؟ تو جان لو کہ وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا
تو قتل کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ آخر میں اس کی لاش کو ٹکانے کیسے لگاؤں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا۔ یہ سارا منظر قابیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو اسی طرح سے زمین میں دفنا دیا۔ اب تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیا کسی شخص نے اللہ سے کلام کیا؟ تو جان لو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان سے کلام کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد ایک ایک شخص سے کلام کیسے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں ایک ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندو، کیا میں ہی تمہارا رب ہوں، اور کیا میں ہی اس کائنات اور اس تمام مخلوقات کا مالک ہوں؟ اور تب تمام انسانوں نے جواب دیا کہ بے شک تو ہی عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔